لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محفل مرتضیٰ ڈربن کی آج یہ 7ویں مجلس ہے اور اس حدیث مبارک کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر. اور یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں پیر ہیں، یہ دونوں جوڑے ہیں، یعنی ثقلین ہیں. کوئی آدمی اگر ایک کو چھوڑے گا تو دوسرے ذریعے سے اس کو نجات حاصل نہیں ہوگی. کوئی آدمی کہے کہ قرآن کافی ہے اور اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے قرآن ناکافی رہے گا، اور کوئی صرف اہل بیت کو لے لے اور قرآن کو چھوڑ دے تو اس کی بھی نجات ممکن نہیں ہے. کل گفتگو کو یہاں پر چھوڑا گیا تھا کہ یہ مولا کے معنی جو بتائے گئے غدیر خون کے میدان میں اس کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور اس کے اوپر ہم نے دلیلیں دی، تقریباً 4-5 نکات پیش کیے تھے. اس کے پہلے آج اس سے پہلے کہ آج گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، ابھی ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، واقعہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے مجلس میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے. یہ واقعہ بہت غور سنیے گا، آپ سماعت فرمائیں اس واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام کسی کا قرض جو ہے نہیں رکھتے. کوئی آدمی جو فرش ادا بچھائے گا، کسی طریقے سے مومنین کی خدمت کرے گا، یا پھر جو ہے جو کوئی بھی غذا تہیا کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، تبرک تقسیم کر رہا ہے، یا کسی بھی طرح سے امام حسین کی مجلس میں کوآپریٹ کر رہا ہے، شرکت کر رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام اس کا اجر ضرور دیں گے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور بہت سارے واقعات یہاں پر اس سلسلے میں موجود ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعہ آج اس شروع کی مجلس میں، شروع کی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو علامہ دستغیب شیرازی، یہ بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ہیں، اور جو لوگ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں اور یا پھر اس طرح کی چیزیں ان کو شوق ہے تو انہوں نے یہ نام ضرور سنا ہوگا، یا ممکن ہے کہ یہ کتاب انہوں نے پڑھی بھی ہو. ان کی بہت ساری کتاب ہیں، اسی میں سے گناہ کبیرہ ان کی کتاب ہے علامہ دستغیب شیرازی کی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ داستانہ ہے شگفت، یعنی عجیب و غریب داستانیں. اور یہ ہم لوگوں کی لائف کے اندر جو لوگ ایسے اس طرح کے حضرات ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. ہر ایک کی لائف کے اندر ایک نہ ایک ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے کہ واقعاً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ادھر سے تائید غیبی ہے اور یہ کام ہونے والا نہیں تھا. انسان ڈیڈ اینڈ میں پہنچ جاتا ہے، ڈیڈ اسٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے راستے تمام اس کے اوپر کھل گئے ہیں. تو علامہ دستغیب شیرازی نے اس واقعے کو لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ
یہ آغا ایزدی، یہ ایک شخص کا نام ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں اس کی عادت تھی کہ گھر کے پاس مسجد تھی اور اس مسجد میں جو ہے یہ روزانہ جو ہے، اچھا یہ آب گوشتی کے نام سے مشہور تھا۔ آب گوشت یہ ایران کی ایک ڈش کا نام ہے۔ آب یعنی پانی، گوشت یعنی گوشت۔ آب گوشت ایک ڈش کا نام ہے، جیسے ہمارے سالن ہوتا ہے تو اس کے اندر سالن بھی ہوتا ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے، تو آپ گوشت فارسی میں سالن کو کہیں، اگر یہ گوشت کا سالن اسے کہتے ہیں آپ گوشت۔ تو یہ آپ گوشتی کے نام سے مشہور تھے۔ کیوں مشہور تھے یہ؟ انڈیا پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی آدمی کوئی خاص تبرک تقسیم کرے یا کوئی کام انجام دے تو مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا جیشان شرمال والے، پتہ چلا کہ ان کے یہاں جو ہے 9 محرم کو بڑی بڑی شرمالیں بڑھتی ہیں، تو وہ شرمال والے کا نام سے مشہور ہو گئے، فلاں جو ہے مرثیے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو جو ایک اچھی صفت یا خدا نخواستہ کوئی برے کام میں آگے ہے تو بری صفت سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے محلے میں آپ گوشتی کے نام سے مشہور تھے۔ اور کیوں مشہور تھے؟ چونکہ جو ہے یہ اپنے گھر کے پاس جو مسجد تھی وہاں پر زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے، اس کے اوپر ان کا اصرار تھا کہ زیارت عاشورہ ہونا چاہیے، پڑھا کرتے تو اس میں شرکت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ذکر مصائب سید الشہداء، کربلا کے اسیروں کے مصائب، کربلا کے شہداء کے مصائب، اور اس کے بعد یہ جو ہے دسترخوان بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر یہی آب گوشت کھلاتے تھے، یعنی سالن وغیرہ روزانہ کا ان کا دستور تھا، مختلف موقعوں پر کھلایا کرتے تھے۔ اب جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور یہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے اصرار کیا کہ مجھے مسجد لے چلو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں مجھے موت آئے۔ واقعہ بہت غور سنیے گا، واقعی یہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، مجھے اللہ کے گھر میں موت آئے۔ تو لڑکوں نے کہا یار مسجد کی حد کے حرمت ہوگی، مسجد میں کوئی آدمی مرے یہ اچھی بات نہیں، لیکن باپ کا اصرار تھا، لہٰذا لے کے مسجد گئے۔ اب باپ ایک دم کوما کی حالت میں، اور مسجد میں ان کی حالت بگڑی، گھر لے کے آ گئے، اور اس کے بعد یہ ایک دم کوما میں چلے گئے، یعنی گھر والے سمجھے، بچے سمجھے کہ مر چکے ہیں۔ یہ کس نے واقعہ لکھا؟ آیت اللہ دستغیب شیرازی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم دین، سید، ان کی فراوان کتابیں میں پھر تکرار کر دوں، گناہ کبیرہ ہے، قلب سلیم ان کی کتاب ہے، قلب سلیم ان کی کتاب کا نام ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے پاکستان سے۔ خلاصہ یہ جو ہے بچے ان کو گھر لے کے آ گئے، سمجھے کہ یہ مر گئے ہیں، اب لہذا اعلان ہو گیا فلاں صاحب مر گئے۔ اچھا یہ واقعہ 1330 کا ہے، یہ میں بتا دوں 1443 چل رہا ہے، یعنی 113 سال پہلے کا واقعہ۔ تو خلاصہ 1330 کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے یہ اعلان کر دیا، بیٹا رو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے، کفن ہوگا، دفن ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ایک جب شب گزری تو جو ہے انہیں اپنے بچوں کو آواز دی، اپنے بچوں کو آواز دی۔ اب بچے دوڑتے ہوئے گئے کہ بھائی یہ تو زندہ ہیں، کہا کہ میرے لیے غسل کا انتظام کرو، حمام مجھے لے چلو، اور اس کے بعد کہا کہ میں ریلیکس ہوں، مجھے کچھ ہونے والا نہیں، بے فکر رہو، کچھ ہونے والا مجھے نہیں ہے، بے فکر رہو۔ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے غسل خانے لے چلو، اور یہ جو ہے بچے ان کو حکم کی تعمیل کی، لہذا بچے ان کو حمام کی طرف ان کو لے کے گئے، نہایا دھویا، اس کے بعد زندگی کرنے لگے، اور اس کے بعد ان کی لائف چلنے لگی۔ لیکن جو پہلا موقع آیا محرم کے بعد، پہلا حج آیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، اور لہذا جو ہے حج کی جو ہے، اچھا بچوں نے پوچھا بھی نہیں۔ اب یہ بچہ خود نقل کر رہا ہے ان کا، آغا ایزدی کا پورا نام لمبا نام ہے، لہذا میں نے آغا ایزدی ان کی فیملی نام تھا۔ تو لڑکوں نے شرم سے نہیں پوچھا کہ بابا آپ زندہ، کہ کم بختوں، اگر مثلا ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہ واقعے کے اندر نہیں ہے، لگتا تم مرنے انتظار کر رہے ہو میرا کیا ہے نا۔ تو یعنی شرم آڑے آئی، حیا آڑے آئی کہ باپ سے پوچھا میں زندہ ہیں ابھی تک۔ تو یہ میں نے بریکٹ میں کہا میرے جملے ہیں یہ۔ تو خلاصہ بچوں کو شرم حیا کی وجہ سے نہیں پوچھا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، ہم تو سمجھے مر گئے، آپ خلاص ہو گئے۔ خلاصہ یہ جو ہے کہاں پہ چھوڑا واقعہ یہ کہ جو ہے حج کا جب موقع آیا تو پہلا محرم کے بعد جو پہلا حج آیا، یعنی وہی 11 مہینے گزرنے بعد جب ذوالحج کا مہینہ آیا، تو انہوں نے پورا حج کو انجام دیا۔ جب حج پر جانے لگے اور اس کے بعد جو ہے حج سے جب واپس آ گئے، یا حج سے پہلے، یہاں پہ میں بھول رہا ہوں واقعے کو، تب جو ہے شاید حج پہ جا رہے تبھی بیٹے نے پوچھا کیا نہیں پوچھو گے کہ اس شب کیا ہوا تھا، اس رات کیا ہوا تھا جب حج پہ جانے لگے؟ کہا کہ جو ہے یہ جو ہے کیا ہوا تھا؟ کہا جب میں اغما کی حالت میں تھا تو میں نے محسوس کیا، نہیں 10 سال بعد پھر بتایا،
اس کے بعد جو یہ تھوڑا سا میری طرف سے میں بھول رہا ہوں واقعے کو کہ کہا کہ نہیں پوچھو گے کیا ہوا اس رات. کہا کہ اس رات یہ جب میں ایک کوما میں چلا گیا, بالکل لگا کہ مر گیا, تو میں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ پایا جو بہت ہی بدبودار جگہ تھی, بہت ہی مثلا خراب جگہ تھی. معلوم ہوا کہ یہودیوں کی جگہ ہے, یہودیوں کی جگہ ہے. اب یہ میں کہہ دوں کہ رسول کی معصوم کی حدیث ہے, جس شخص پر حج واجب ہو اور حج نہ کرے, حج واجب و حج نہ کرے, تو وہ یہودی یا عیسائی مرا. حج واجب و حج نہ کرے اور وہ یہودی یا عیسائی مرا. تو یہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہودیوں کی بستی میں پایا, بہت زیادہ بدبو, بہت زیادہ ایسی بدبو کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اور یہ جو ہے پھر جو ہے انہیں توسل کیا کہ پھر سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے. کہا کہ یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جہاں حج نہ کرنے والوں کو رکھا جاتا ہے. سب یہودی تھے. اب پھر معصوم کی حدیث جو حج نہ کرے وہ یہودی یا عیسائی مرد نے سوال کہ بھائی تو میں مسلمان ہوں, شیعہ ہوں, مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں, یہ حج نہ کرنے والوں کی جگہ ہے. اس کے بعد جو ہے بی بی نے اب یہاں سے بس آنسو کنٹرول نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے سید الشہداء سے توسل کیا, امام حسین سے, مولا میری وہ مجلسیں کہاں گئی؟ فرش عزا میں بچھاتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا, لوگوں کو بلاتا تھا, مرثیہ پڑھتا تھا, سینہ زنی کرتا تھا, مولا کہاں گیا وہ سب؟ تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے نقشہ بدلا اور میں نے اپنے آپ کو جو ہے کہاں پایا؟ دوسرے باغ میں پایا, دوسری جگہ میں پایا میں نے اپنے آپ کو. اس باغ میں نے پایا جو بہت ہی خوشبودار جگہ تھی, اچھی جگہ تھی. اور پھر مجھے بشارت ہوئی کہ جا تیری عمر کے میں نے 10 سال بڑھا دیے. کہ تجھے توسل کیا امام حسین علیہ السلام سے, میں نے 10 سال تیری عمر کے بڑھا دیا. آج تیری موت تھی, ان 10 سال جو فرش عزا بچھایا, مومنین کو کھانا کھلایا یا سینہ زنی کی, یعنی عزاداروں کی خدمت کی, میں نے 10 سال بڑھا دیے. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا. اور پھر 1340 میں محرم سے پہلے ایک مختصر سی مریضی ہوئی, 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو یہ میں نے واقعہ کیوں پڑھا کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کسی قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے. کوئی بھی اگر ان کی خدمت کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے, تو یہ سب کام قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. میں نے پہلی مجلس سے کہا کہ ہماری نیت جو ہے صحیح ہونا چاہیے. اگر نیت ہماری خدا نخواستہ شوئنگ آف ہے یا ریا ہے یا دکھاوا ہے, تو اس کا اجر امام حسین سے پھر ہم کو توقع نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب دیکھیں کل یہ یہاں تو ہوا کہ آیہ بلغ میں نے پیش کی, غدیر خم کے اندر 2 آیتیں نازل ہوئیں. پہلے آیہ بلغ سورہ مائدہ کی, اس کے بعد جو ہے آیہ اکمال نازل ہوئی. آیہ اکمال کا نمبر جو ہے 3 ہے, آیہ بلغ کا نمبر 67 ہے. یہ جو ہے 2 آیتیں نازل ہوئی. اب یہ یہاں پر مولا کے معنی بدل دیے گئے. تو ایک ہمارے پاس اور آیت ہے, یہ آیتیں اگر آیت نہیں یاد کم سے کم نام یاد رکھیں. آیہ بلغ جس کے اندر ارشاد ہوا یا ایھا رسول بلغ. اس کے بعد آیہ اکمال جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آج دین کو کامل کر دیا, پرفیکٹ کر دیا, کمپلیٹ کر دیا, نعمتوں تمام کر دیا. یہ آیہ اکمال ہے, کمپلیٹنس سے لیا گیا. اس کے بعد تیسری آیت جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیہ ولایت. صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا رسول, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, رسولہ, اور اس کا رسول ہے, اور ایمان لانے والے ہیں. اور وہ لوگ ایمان لانے والے تمہارے رسول ہیں, وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, در حالی کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ آیت جو ہے مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ان کی شان میں نازل ہوئی. اور یہاں پر جو ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اہل اسلام سے کہ آپ یہاں پر بتائیے کہ بھائی آپ یہاں پر ارشاد ہو رہا آیت میں بالکل آیہ ولایت کھلا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ. اب اللہ کو ولی کے, یہاں ولی کا لفظ آیا ہے نا, ولی کا لفظ آیا. ہم لوگ کلمے کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے.
تو ولی کا ترجمہ آپ کیا کیجئے گا؟ رسول تمہارا ولی ہے. اگر تم اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہو، رسول کو اپنا دوست سمجھتے ہو، اللہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہو، اللہ رسول کو اپنا بھائی سمجھتے ہو، تو اسی معنی میں مولا کائنات بھی یہاں پر ولی ہیں. لیکن اگر کسی میں ہمت ہے کوئی کہے کہ رسول ہمارے بھائی ہیں، رسول ہمارے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا بھائی ہے، اگر جس معنی میں اللہ اور رسول یہاں پر ولی کے معنی میں ہے، اسی معنی میں مولا کائنات بھی ولی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ آیہ ولایت بھولیے گا نہیں. آیہ ولایت انما ولیکم اللہ، بے شک بے تحقیق انڈیڈ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ہم یہاں پر روایت ہے کس سے؟ ابن عباس سے بہت ساری روایتیں ہیں اہل سنت کتابوں میں. ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ میں آب زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چاہے زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں کے اوپر لوگوں کو رسول کی حدیثیں سنا رہا تھا کہ رسول نے یہ فرمایا یہ فرمایا. اتنے میں ایک آدمی منہ کو ڈھاکے ہوئے آیا، ایک آدمی منہ کو ڈھاکے ہوئے، کوئی پہچان نہیں پایا کیونکہ اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا. اور جب میں کوئی رسول کی حدیث پڑھوں تو اس کے جواب میں وہ دوسری حدیث پڑھے رسول کی، یعنی ایک حدیث میں پڑھوں ایک حدیث وہ پڑھے. تو سب اچنبے میں تھے، تعجب میں تھے، آنے والا کون ہے؟ کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو، تم کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہیں؟ تب جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا چہرے پر سے اپنا رومال ہٹایا، جو لگائے ہوئے تھے کپڑا وہ ہٹایا، کہا کہ میں ابو ذر ہوں، میں ابو ذر ہوں. اور پھر ابو ذر نے کہا کہ واللہ میں نے رسول خدا کو میں ایک مرتبہ جو ہے، اب یہ رسول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اسی سے عبداللہ ابن عباس سے، کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ رسول بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی درمیان ایک سائل آیا، سائل سوال کرنے والا آیا، فقیر آیا، اور اس نے لوگوں سے سوال کیا، لیکن چونکہ نماز ہو رہی تھی کسی نے اس کے سوال کی طرف دھیان نہیں دیا، کسی نے توجہ نہیں کی. اور یہ کہتا ہوا، کمپلین کرتا ہوا وہ جانا ہی چاہتا تھا مسجد سے باہر، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیری بارگاہ سے، تیری اس مسجد سے، تیری نبی کی مسجد سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اتنے میں جو ہے مولا کائنات نے جو حالت رکوع میں تھے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور سائل نے ان سے انگوٹھی کو نکال لیا. تو جب انگوٹھی کو نکال لیا اور پھر نماز جب تمام ہو گئی تو رسول نے جو ہے ہم سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ، اے میرے خدا، تو گواہ رہنا جس طرح سے تو نے میرے بھائی موسیٰ کے سینے کو کشادہ کیا. یہ دعا، یہ قرآن کی آیت، ہم لوگ قرآن مجید کی آیتیں جو ہم لوگ دعا قنوت میں پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے امور کو، میرے کاموں کو، میرے روزانہ کے امور کو آسان کر دے. اور میری زبان جو گنگ ہے، لڑکھڑاتی ہے، اور میری پبلک، میری عوام، میری قوم میری بات کو نہیں سمجھ پاتی ہے، تو میری زبان کو وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروہوں کو کھول دے تاکہ یہ لوگ جو ہیں میری بات کو سمجھ سکیں. اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرا بھائی، میرا جانشین قرار دے، تاکہ وہ میرے دین کے کاموں میں میری کمر کو مضبوط کر سکے، میری سپورٹ کر سکے، مجھے میری مدد کر سکے. اور اس کے بعد جو ہے رسول نے پھر جو ہے جب یہ پوری پڑھا، جس طرح سے میرے بھائی کو تو نے ان کی کمر کو مضبوط کیا، ان کی گروہوں کو کھول دیا، ان کے امور کو آسان کر دیا، اسی طریقے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی علی کو میرا جانشین قرار دے، تاکہ یہ میرا سپورٹر قرار پائے، میرا حمایتی قرار پائے، اس کے ذریعے سے میں اپنے امور کو آگے بڑھا سکوں. اب یہ ابو ذر بیان کرنا کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. اصلی واقعہ بھول نہ جائیں. جناب ابو ذر بیان کرنا کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، کہ اسی اثناء میں جب رسول اللہ کی دعا بھی تمام بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ جبریل علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوتا ہے اور پیغمبر سے کہا پڑھو. کہا کیا پڑھوں میں؟ کہا انما ولیکم اللہ، پڑھو کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور ایمان لانے والوں وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور مولا کائنات اسی چند لمحے پہلے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے چکے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ واقعہ کہ مولا کائنات اس آیت کی روشنی میں بھی، آیہ بلغ میں نے پڑھی کل، آیہ اکمال پڑھی، اور یہ آیہ ولایت، اس آیت کی روشنی میں بھی اور اس واقعے کی روشنی میں مولا کائنات صرف اور صرف وہی جو ہیں سٹیبل ہیں، مناسب ہیں کہ وہ رسالت کے بعد امامت کے عہدے پہ فائز ہوں. اور
जो मेरा मौजू है कि कुरान और अहले बैत, सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सिमिलरिटी जो अगली है, जो आज बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि मेरे मौजू क्या है, कुरान और अहले बैत, ये हम पल्ला हैं। तो कुरान और अहले बैत जब हम पल्ला हैं, तो कुरान के लिए ये अगला नुक्ता है, मसलन उसी तशाबो का, उसी सिमिलरिटी का, कि कुरान और अहले बैत में सिमिलरिटी होना चाहिए। कुरान के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस जिक्र को नाज़िल किया है, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान अल्लाह की किताब है और क़यामत तक के लिए सिक्योर हो गया। अभी हमारे ही शहर में वसीम रिजवी नाम के मुर्तद इंसान ने, ये जो जाहिर है कि जो मुसल्लमात इस्लाम का इनकार करे वो मुर्तद हो जाता है, यानी मुसलमान से काफिर हो जाता है। वसीम रिजवी लगा हुआ नाम के आगे, खुद हमारे शहर लखनऊ के थे। इन्होंने जो ऐलान किया कि नहीं, कुरान के अंदर कुछ आतंकवाद वाली आयतें जो आतंकवाद को कहना चाहिए कि इंकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं, तो लिहाजा ये आयतें कुरान से निकलना चाहिए। और ये जो है कुरान में पहले नहीं थी, बाद लोगों ने इसको शामिल कर दिया और इस कमबख्त ने जो है नया कुरान भी छाप करवाया, उसको पब्लिश करवाया कि ये कुरान ज़्यादा सही, लिहाजा ये जो आतंकवादी टेररिस्ट वाली आयतें हैं, इसमें टेरर को बढ़ावा दिया गया, टेरर को अप्रिशिएट किया गया है, टेरर का प्रोपेगेंडा होता है इन आयतों के ज़रिए से। लिहाजा अब यहाँ पे एक बात कह दूँ आपके ज़ौक़ के मुताबिक, शायद पहले भी कहा हो कि ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कलाम कौन समझ सकता है? अल्लाह खुद, उसका रसूल, या फिर अहले बैत जो रासिखूना फिल इल्म है। हम जैसे गुनाहगार और आम बंदों की बात को इंसान नहीं समझ सकता, तुम अल्लाह की बात को कैसे समझेंगे? ऐसे ही एक खबीस मसलन ये तो हैं, अपनी हरकतें इंसान करता, ऐसे ही एक शख्स जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हो गया था, जिसका नाम तारीख ने इसहाक़ किंदी, उसने जो पूरी किताब लिख दी तज़ाद फिल कुरान, कि कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, एक आयत दूसरे टकराती है। ये मेरा मौजू नहीं, बात आ गई तो मैं ब्रैकेट के अंदर कह रहा हूँ, है ना, कि ये कुरान के अंदर तज़ाद पाया जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। तो फिर जो उसका एक शागिर्द था, उसका जाना इमाम के पास भी हुआ करता था। इमाम ने कहा कि जाके अपने उस्ताद से पूछना कि आया क्या ये मुमकिन है, इज इट पॉसिबल कि जो माना तुमने समझा है वही माना कुरान अल्लाह ने भी लिया है, जो कुरान को नाज़िल करने वाला है। और ये उसके बाद जो है जब दूसरे दिन गया अपने उस्ताद के पास, इसहाक़ किंदी के पास, तो उसने क्वेश्चन किया कि उस्ताद दस्ते अदब जोड़ के मेरा सवाल है। तो उस्ताद ही वाज स्टन कंप्लीटली, वो मबहूत हो गया, कहा कि नहीं, तुम्हारा सवाल नहीं है, तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे पता है तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हारे जहन में ये कोई अक्ल में सवाल है। कहा कि मुझे इमाम ने सवाल करने को कहा है। कहा कि उसके बाद इसने खुद पूरी किताब को फाड़ के जला दिया। तो ये हर दौर में ऐसे वसीम रिजवी और इस तरह के लोग पैदा हुआ करते हैं। खुदा इनकी अगर काबिल हिदायत हैं तो इनकी हिदायत करे, वरना इनका सत्यानाश करे। बहरहाल इनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी इंशाल्लाह जिल्लत है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ सिर्फ कि क्या आप अमेरिका जाएंगे? क्या आप अमेरिका जाएंगे? क्या आप अमेरिका जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे? क्या मतलब हुआ? आप अमेरिका जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे? लहजा बदल रहा है, बात का मैसेज बदल रहा है। हाँ, आप अमेरिका जाएंगे? हमारे $100 जेब में नहीं, हम अमेरिका जाएंगे? ये मुंह मसूर की दाद है? आप अमेरिका जाएंगे? अच्छा, आप अमेरिका जाएंगे? आप अमेरिका जाएंगे? तो यहाँ पे कमांड है कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, आप अमेरिका जाएंगे। इसमें 10 में से आप 9 को नहीं, आपको जाना है। तो एक जब ऑर्डिनरी आदमी मुझ जैसे का कलाम इंसान नहीं समझ सकता, उससे मुख्तलिफ माना निकाल सकता है, तो अल्लाह का कलाम तो जो फरमाइए आपने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान ने अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत मेरा मौजू कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को रिवील किया है, नाजिल किया, और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम प्रोटेक्टर हैं, हम हिफाजत करने वाले, हम मुहाफिज हैं। और फिर दूसरी आयत में नाजिल हुआ, इरशाद हुआ कि ला याती है, कुरान में है ना, बातिल नहीं आ सकता, ना आगे से
نا پیچھے سے. یعنی قرآن میں باطل کا گزر نہیں ہے. قرآن پورا سیکیور ہے قیامت اور سب کا عقیدہ, چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں, سب کا یہ عقیدہ ہے. قرآن جو ہمارے پاس 2 جلدوں میں محفوظ ہے وہ جو ہے یہی قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے. ایک مرتبہ آیت اللہ مکارم شیرازی جو ابھی باحیات ہیں, زندہ ہیں, انہی نے نقل کیا کہ ہم لوگ جو ہے حج کے لیے گئے تھے بہت سال پہلے, تو ان کی جو ہے ملاقات وہاں پہ جو امور مذہبی تھا, ریلیجیس کا جو وزیر تھا یا وہاں پر جو ریپریزنٹیٹیو تھا, اس کو اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے ان سے آیت اللہ مکارم حیات ہیں ابھی, ہے نا, ان کی تفسیر نمونہ جو پاکستان میں اردو میں بھی چاپ ہوئی ہے, پھر پیام نجوم البلاغہ کی ان کی شرح ہے, بہت بڑے بہت کتابیں لکھی, ان کا درس ہوتا ہے مسجد اعظم میں قم میں. تو جب یہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں کسی زمانے میں, تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تو اس وزیر نے جو ہے یا جو بھی تھا اس نے ہم سے سوال کیا کہ لگتا ہے آپ کے پاس قرآن دوسرا ہے. ہم نے سنا, کہا کہ ہم آپ کو پورا خرچہ دیتے ہیں, آپ جائیے تہران میں ہزاروں مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں قرآن ہے, ہر گھر میں قرآن ہے, آپ کسی بھی مسجد سے کسی بھی گھر سے جو ہے ایک قرآن اٹھا لیجیے, اگر اس میں ایک لفظ کا فرق مل جائے تو آپ ہم سے بتائیے. تو یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے رہا کہ شیعہ سنی آپس میں قریب نہ آنے پائیں. نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے, نہ سنی شیعوں کے دشمن ہے, بلکہ جہالت دونوں کے دشمن ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جہالت دشمن ہے دونوں, جہالت قریب نہیں آنے دیتی. شیعوں قرآن الگ ہے, شیعہ جو ہے مثلا نیاز میں تھوک کے دیتے ہیں, سب باقاعدہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ہے نا. تو یہ جہالت دشمن ہے. خلاصہ قرآن پروٹیکٹ ہو گیا, قرآن کے اندر باطل نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اہل بیت کے لیے بھی قرآن ہی کے اندر آیت ہے. آپ صلوات سراج کو میں عرض کروں, یہ قرآن کے اندر باطل نہیں ہے, قرآن ہاں محفوظ ہو گیا. تو اہل بیت کے لیے ارشاد ہوا, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت رسالت, آپ کو اللہ نے اس طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا اور ہر رجس سے دور کر دیا جس طرح سے پاک و پاکیزہ کرنے کا حق تھا. جو طاہرکم کہہ دیتا اللہ, تطہیرہ کے ذریعے تاکید ہوئی. عربی کی بلاغت, عربی کی زبان کی خوبصورتی ہے. جو طاہرکم پہ بات رک سکتی تھی کہ آپ کو طاہر کر دیا. تطہیرہ یعنی جو پاک کرنے کا حق تھا, جیسے پاک کرنا چاہیے, یعنی اللہ جب کسی کو پاک کرے. اب دیکھیں, اب یہ شرح اس کو بیان کریں, تفسیر بیان کریں تو بہت وقت لگ جائے, لیکن ایک 2-3 جملے اس آیت کے ذیل میں آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کا ارادہ کہ ہمارے ارادے جیسا ہے. اگر میں یہاں سے انڈیا جانا چاہوں تو ہمارے پاس جو ہے مثلا جب مجھے وہاں انڈیا سے یہاں آنا تھا تو پہلے بھیا ویزا چاہیے. اچھا ویزا تھا پہلے, پھر جہاں رکنا ہے وہاں کا لیٹر چاہیے, کیا کھائیں گے, کہاں سوئیں گے, کہاں پیئیں گے, کیا اسپینڈ کریں گے, وہاں کے اوپر سارا لیٹر میں لکھا ہونا چاہیے. ویزا ہونا چاہیے. جب ویزا لگ گیا اس کے بعد کورونا کا صاف زمانہ ہے, کووڈ-19 ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس کا وہ ہونا چاہیے کہ آپ صحیح و سالم ہیں, آپ کو کوئی مرض نہیں ہے, لہذا وہ لیٹر ہونا چاہیے, میڈیکل کالج کا لیٹر ہونا چاہیے. سارے امور فراہم ہونے کے بعد بھی جب ہم نے ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ ساری فلائٹیں کینسل ہو گئی. یعنی ہمارا ارادہ بنتا ہے اور بگڑتا ہے. ہمارا ارادہ جو ہے سرکمٹانسز کا, حالات کا محتاج ہوا کرتا ہے. ہمارا ارادہ جو ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ایسا ہی ہے, کہا کہ نہیں اللہ اومنی پوٹنٹ ہے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ اومنیشینٹ ہے, اللہ ہر چیز جانتا ہے, اللہ معافی صدور, جو قلوب کے اندر گزر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے. آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں, دعا میں کیا, جو بھی ورق گر رہا ہے, جو بھی پتا زمین پر گر رہا ہے, جو بھی قطرہ گر رہا ہے, اللہ کو اس کا علم ہے. تو اللہ کا جب ارادہ ہوگا, جب اللہ ارادہ کرے, اللہ اکبر, تو پھر اس کے ارادے میں کوئی خلل نہیں واقع ہو سکتا. اللہ ارادہ کر رہا ہے, کہے گا کہ اہل بیت کو پاک کرنے کا. اچھا پاک کرنا بھی جو ہے 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک جسم ہمارا پاک ہوتا ہے, کبھی ایک ہماری روح پاک ہوتی ہے. تو اللہ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے. ہمارا کپڑا نجس ہو گیا خون سے, پیشاب سے, ہم نے جا کے نل کے نیچے, ٹیپ کے نیچے پاک کر لیا اس کو. لیکن جب ہمیں روح نجس ہو جائے, گندی ہو جائے, کسی کے لیے جو ہم ષڈینتر کر رہے ہیں, پلاٹنگ کر رہے ہیں کہ فلاں کو کیسے نیچے گرایا جائے, ہمارے اندر حسد آ گیا, غیبت آ گئی یا تکبر آ گیا, یہ ساری کیا ہیں, یہ معنوی خرابیاں ہیں, معنوی رجس ہیں, گندگی ہے. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا. تو جس طرح سے ہمارے اندر 2 مرض ہوتے ہیں, اہل بیت کو بھی ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے ہر طرح سے پاک کر دیا. میں یہاں پہ جملہ کہوں گا, جب ایسے پاک حضرات ہیں تو ان کی محبت کیا کسی
گندے قلب میں آ سکتی ہے. کل میں نے مثال دی کہ اگر مظروف لاکھ اچھا ہو، دودھ ہمارا لاکھ پیور ہو، شاید ہماری لاکھ اچھی ہو، لیکن اگر اس کو اگر نجس ظرف میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، وہ بھی گندا ہو جائے گا. لہذا ہم اہل بیت جیسے مطہر لوگوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور یقیناً ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے قلوب کو بھی جو ہے پوری طرح سے پاک و پاکیزہ کریں تاکہ اس محبت کا حق ادا کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کیا ہوا؟ اگر قرآن کے لیے ہوا کہ قرآن کے اندر باطل نہیں آ سکتا، قرآن کے اندر جو ہے کوئی قیامت تک کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، قرآن سیکیور ہو گیا، تو اہل بیت کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ یہ تمام طرح کی نجاستوں سے، رجس سے دور ہیں اور پاک و پاکیزہ ہے، طاہر ہے. اور پھر قرآن کے لیے پھر قرآن کے اندر جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اگلا نقطہ ہمارا آج کی مجلس کا، کہ قرآن کے لیے کہ قرآن کا ذکر عبادت ہے. قرآن کا ذکر عبادت. اب یہ سوشل میڈیا کا کہنا چاہیے کہ چمتکار کہیے یا معجزہ کہیے، میریکل کہیے کہ ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن نکل گیا. قرآن کے اندر ہزاروں میسج ہیں، ہر طرح کے میسج ہیں، لیکن ہم پہلے قرآن کے میسج چھوڑ کے زید بکر عمر کے میسج دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے، اس نے کیا کہا، رہے اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، نہیں فلاں فلاں کے میسج چیک کرتے ہیں. لیکن اللہ کا جو میسج ہے اور جو میسج ہم کو کہنا چاہیے کہ سیکور کرنا آیا، جس کے اندر ہدایت ہے دنیا اور آخرت، اس میسج کو ہم نہیں پڑھتے. خدا را واقعی تلاوت قرآن سے اپنے گھر کو منور کریں. کتنی اگر میں پڑھوں تو پوری مجلس اسی کے اوپر ہو جائے گی کہ تلاوت قرآن سے گھر منور ہوتا ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے، گھر کے اندر برکت ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے فورس نہ کرو، ما تیسر من القرآن، جو کچھ بھی میسر ہے. نہیں کہنا آپ پورا پارا پڑھیے، پورا آدھا قرآن پڑھیے، آدھا رکوع پڑھیے، نہیں، جتنا بھی میسر ہو سکتا ہے، جتنا میسر ہو سکے، جتنا بھی آپ کی استطاعت کے اندر ہے، جتنا بھی آپ کے امکان کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کریں. تو جب تلاوت کریں گے تو گھر نورانی ہوگا. پھر آدمی کیوں کمپلین کرتا ہے بھائی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے؟ کیسے برکت ہوگی؟ جو ہم نے برکت کے اسباب تھے ان کے ڈور کو کلوز کر دیا، ہم نے بند کر دیا. قرآن کے ذریعے سے برکت آتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتے ہیں. قرآن رسول کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میں موضوع سے دور نہ ہوں. کیا ہوا قرآن کے لیے؟ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. تو ادھر مولا کائنات کی رسول نے ارشاد فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علی کا ذکر عبادت ہے. تو اگر قرآن کا پڑھنا عبادت تو علی کا ذکر عبادت. اگر قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت. اور یہ رسول کی اس میں بھی حدیث ہے کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو قرآن کو دیکھے، قرآن کا دیکھنا عبادت. تو مولا متقیان کے لیے ارشاد ہوا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ ذکر کی بات میں نے کی کہ قرآن کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن اللہ کا ذکر ہے تو یہ عبادت ہے. لیکن ذکر جو ہے کبھی قلبی ہوتا ہے، کبھی لفظی ہوتا ہے، کبھی عملی ہوتا ہے. کبھی ہم ذکر جو ہے صرف قلب سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ہم نے یاد کیا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا ہے نا. اس کے بعد لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرنا شروع کر دیا. اور ذکر زبان سے کرنے ساتھ ساتھ ہم نے عمل کے ذریعے سے بھی، یعنی نماز پڑھ کے بتایا. اور یہ نماز بہترین اللہ کا ذکر ہے کیونکہ اس کے اندر تینوں چیزوں کی نمائندگی ہوتی ہے. ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لفظی بھی ہے اور ذکر عملی بھی ہے. یعنی ذکر قلبی اس لیے ہے کہ بغیر نیت کے نماز نہیں ہو سکتی اور آپ کو شروع سے آخر تک نیت کرنا پڑے گی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو ذکر قلبی بھی ہے. ذکر لفظی ہے کہ آپ کو سورہ پڑھنا پڑیں گے، آپ کو تسبیحات اربع پڑھنا پڑے گی، آپ کو ذکر سجدہ اور رکوع کرنا پڑے گا. تو ذکر لفظی ہے. اور ذکر عملی کس طریقے سے ہے؟ تو انسان رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، کھڑا ہوگا، قنوت کے ہاتھوں میں بلند کرے گا، تو ذکر عملی ہے. تو بہترین ذکر جو اللہ کا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اس کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں. اور یہاں پر میں آپ کے ذوق کے مطابق ایک واقعہ بیان کر دوں کہ رسول نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید کی سی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اے علی، بس آخری
بات ہے اس کے بعد اپنے مصائب کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید کی سی ہے. تو سورہ توحید کے ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ توحید جو ہے یک ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3 قرآن ہے. کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. کوئی آدمی اگر 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا تو اسے جو ہے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. کوئی آدمی اگر 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. رسول نے فرمایا اے علی تمہاری مثال میری امت میں جو ہے سورہ توحید کی سی ہے. بس وہ شخص جو تمہیں قلب سے دوست رکھتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اس کا 1/3 ایمان مکمل ہے. جو تمہیں قلب کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اظہار محبت کرتا ہے، تمہارا نعرہ بلند کرتا ہے، تمہارا ذکر کرتا ہے، تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے، تو اس کا 2/3 ایمان مکمل ہے. اور جس نے قلب کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ پیروں کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی تمہاری تعصی کی، تمہاری پیروی کی، تو اس کا ایمان مکمل ہے، وہ صاحب ایمان ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تمہاری مثال سورہ توحید کی سی. اللہ اکبر. یہ اہل بیت و قرآن میں نے کل عرض کیا کہ ان کے اوپر اگر فضائل ان کے بے شمار ہیں، بے نظیر ہیں، تو ان کے مصائب بھی بے نظیر ہیں. ان کے مصائب بھی بے مثال ہیں کہ ایسی تاریخ میں کوئی مصائب نہیں ملتے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب کا ہو، اسٹیشن کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر کسی کو پانی چاہیے تو ہم اس کا مذہب نہیں پوچھتے، ہم اس کا دھرم نہیں پوچھتے. ہم نہیں دیکھتے کہ عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، گندا ہے، صاف ہے، پہلے اس کو پانی پلا دیتے ہیں. آپ تصور کریں جو ساقی کوثر کا لال ہے. آج 7 محرم ہے نا، 7 محرم ہے نا. رونے کے لیے بس یہی کافی کہ آج 7 محرم. 7 محرم کو خیام حسینی سے علاتش کی آوازیں آ رہی ہیں. علاتش علاتش. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کے اندر خالی کوزہ لیے جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں. علاتش علاتش. ہائے پیاس ہمیں ہلاک کیے دیتی ہے، ہائے پیاس ہمیں ہلاک کیے دیتی ہے. اللہ اکبر. بس آپ سماعت فرمائیں کہ 7 محرم ہو گئے عزیزوں. بس 2 دن اور مجلس یہاں پر منعقد ہوگی. اس کے بعد عاشور کا دن ہے، وہ غم کا دن ہے. پورے دن مجلس ہے، سینہ زنی ہے. لیکن واقعاً امام نے کیا کچھ نہ کیا. امام جب کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں، ہمیں اپنا ہوش و حواس نہیں رہتا، دوسروں کے ہوش دور کی بات ہے. لیکن امام نے آخری وقت بھی آپ کو یاد کیا ہے. امام نے آخری وقت بھی آپ کو یاد کیا ہے. اے سید سجاد جب قید خانہ شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. امام نے اس مصیبت کے عالم میں، اس پیاس کے عالم میں، اس نرغہ آدم میں بھی آپ کو یاد کیا. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو گریہ کریں، آپ کی مصیبت کو جو ہے یاد کر کے اس کو برآسو بہائیں. بس عزیزوں آج 7 محرم ہے. آج ہم ذکر کرنے آئے ہیں. کس کا ذکر کرنے آئے ہیں؟ ایک یتیم کا پرسہ دینا ہے، ایک مظلوم باپ کو، ایک یتیم بیٹے کا پرسہ دینا ہے مظلوم کو. کون مظلوم؟ ایسا مظلوم کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو راحت مل جاتی ہے نا، مرنے کے بعد تو ہر ایک کو سکون مل جاتا ہے نا. لیکن امام حسن کی مظلومی ہے عزیزوں کہ جب جنازہ اٹھا ہے تو جنازے کے اوپر اتنے تیر پیوست ہو گئے کہ جنازے کو دوبارہ بیت الشرف میں لانا پڑا. جناب زینب کے سامنے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا کہ حسن کا جنازہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے کہ نانا کے پہلو میں دفنایا جائے. نانا کے پہلو میں اجازت نہیں دی گئی بلکہ کہا گیا کہ تیر بارانی کی جائے. لو عزیزوں مرنے کے بعد بھی امام حسن کے اوپر کے جنازے کے اوپر اتنے تیر لگے. جب گھر بیت الشرف میں تیر جنازہ آیا ہے تو امام عالی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک تیر کو نکالا ہے. لیکن اس سے پہلے، شہادت سے پہلے، جب جودہ بنت اسش نے، آپ کی زوجہ نے، خدا لعنت کرے ملونہ کے اوپر، جب آپ کو زہر دیا ہے تو بھائی سے تشت کا تقاضا کیا ہے، اے بھیا ایک تشت لے آئیے. جب تشت لایا گیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے. امام حسین زاروں قطار رو رہے ہیں، اے بھیا یہ کیا حالت ہو
गई। लेकिन इमाम हसन का मशहूर जुमला है, क्या फरमाया, या यौम ला यौम का यौम या अबा अब्दुल्ला, ए भैया हुसैन, आपके दिन जैसा किसी का दिन नहीं। जो आप पर मुसीबतें पड़ने वाली हैं वो मुसीबतें किसी में पड़ने वाली नहीं हैं। अल्लाह अकबर, आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये सन 50 हिजरी है, ये सन 50 हिजरी है। जनाब कासिम की विलादत सन 47 हिजरी की है, यानी वक्त शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप 2.5 या 3 साल के हैं। सिर्फ 2.5 या 3 साल जनाब कासिम हैं। और उसके बाद रवायत बताती है कि बाप ने जब सबसे वसीयत की है तो अपने बेटे से वसीयत की है। एक तावीज़ दिया है इमाम हसन को, क्या फरमाया। अब यहाँ पे रवायतें हैं कि जब भैया हुसैन को कोई वक्त पड़े, या फिर जो है रवायत कहती है जब कोई सख्त वक्त पड़े, ए कासिम जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोलना और जो लिखा हो इसको अमल करना। ये सारा वाक़या हो गया सन 50 हिजरी में। इमाम हसन शहीद कर दिए गए। उसके बाद ज़माना और आगे बढ़ा। ज़माना बढ़ते बढ़ते लोग करबला में सन 61 हिजरी का ज़माना आ गया। शब आशूर है, शब आशूर है। शायद यही वक्त रहा होगा कि ख़ैमे हुसैनी के अंदर इमाम खड़े हुए हैं और फहरिस्त शहादत पढ़ रहे हैं। ए ओनो मोहम्मद, कल तुम शहीद किए जाओगे। ए अली अकबर, कल तुम शहीद किए जाओगे। ए अब्बास, तुम कल शहीद किए जाओगे। और उसके बाद रवायत बताती है इमाम नामों को पढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ अस्मा बाकी थे। इसी दरमियान कासिम खड़े हुए, ए चचा, क्या मेरा नाम भी फहरिस्त शहादत में है? इमाम ने कहा कि कासिम पहले ये बता दो, इससे पहले कि तुम्हारा नाम मैं बताऊं है या नहीं, पहले ये बता दो कैफल मौत इंदक, ए कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कासिम ने जुमला इरशाद फरमाया, अहला मिनल असल, याम में ए चचा मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरीन है, शहद से ज्यादा मीठी है। इमाम ने कहा, ए कासिम तुम्हारा भी नाम फहरिस्त शहादत में है, शोदा की फहरिस्त में है, और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। लो अजीजों, गयूर खानदान का बेटा था ना, हया बहुत ज्यादा थी। एकाएक ही अपनी शहादत पे तो सवाल ना किया, बल्कि धड़क कर पूछा, ए चचा क्या अशकिया खेमे में चले आएंगे? इमाम ने कहा, नहीं नहीं, अशकिया खेमे में तो ना आएंगे, बल्कि मैं चश्माए को अपने हाथों पर लेके जाऊंगा, अशकिया से पानी का सवाल करूंगा, हुरमुला का तीर से शोभा चलेगा, बच्चा हाथ पर मुनकलिब हो जाएगा, अली असगर मेरे हाथों पर शहीद होगा, मैं खुद लेकर जाऊंगा। लो अजीजो, शबे आशूर गुजर गई, रोजे आशूरा आ गया। अब कासिम इजाजत चाह रहे हैं, लेकिन चचा इजाजत नहीं दे रहा है। ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम को इजाजत नहीं मिली। अली अकबर शहीद हो गए, कासिम को इजाजत ना मिली। अब जब कासिम को इजाजत ना मिली तो मकातिल लिखते हैं कि एक गोशे के अंदर, एक खेमे के गोशे के अंदर आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। एकाएक जब गिरिया कर रहे हैं, एकाएक ही अचानक आपको याद आता है कि मेरे बाबा हसन का वक्त आखिर था। बाबा ने बाजू के ऊपर एक तावीज बांधा था, कहा था, ए मेरे नूर नजर कासिम, देखो जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोलना। जनाब कासिम ने उस तावीज को खोला। खोलने के बाद आंखों से लगाया बाप की तहरीर को, लिखा था, मेरे नूर नजर कासिम, देखो मैं करबला में ना हूँगा, मेरे भैया हुसैन जो मजलूम है, अताशान है, प्यासा है, गरीब है, उसके ऊपर अपनी जान को फिदा करना। अब कासिम का दिल भर आया, खुशी खुशी चचा के खिदमत में आए। चचा अब तो मरने इजाजत दे दीजिए। इमाम आली मकाम ने भाई की तहरीर को सालों के बाद देखा, मुद्दतों के बाद देखा, ज़ारो कतार रोने लगे, और उसके बाद मजबूर होकर जनाब कासिम को मैदान कारज़ार की इजाजत दे दी। लेकिन अजीजों, रवायत बताती है, मैं मसाइल पूरे पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, रवायत बताती है कि एक अमल ऐसा किया जो किसी के साथ ना किया, सबको इजाजत दे दी, लेकिन भाई की निशानी को भेज रहे थे। दिल भर आया, जनाब कासिम को गले लगाकर रोने लगे। रवायत बताती है कि इतना रोए कि दोनों गश खाकर गिर पड़े। और जब गश इफाका हुआ अजीजों, तो जनाब कासिम को घोड़े पर सवार करना चाहते हैं, लेकिन कासिम का कद इतना छोटा है कि ना आपके अंदाजे की कोई जिरा मिलती है, ना आपके पैर जो हैं लजाम तक पहुंच रहे हैं,
پہنچ رہے ہیں تو جناب قاسم کو سوار کیا، لیکن سوار کرنے سے پہلے ایک اور عمل آپ نے کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیا۔ کیا کیا کہ آپ کے گریبان کو چاک کر دیا۔ گریبان کا چاک ہونا عرب میں اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا یتیم ہے۔ امام نے شاید یہ سوچ کر جناب قاسم کے گریبان کو پارا کر دیا کہ دشمن شاید قاسم کو رحم کرے کہ آنے والا یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن عزیزو قاسم گئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے عمر صاحب نے ارزق سے کہا کہ ارزق جا قاسم سے مقابلہ کر۔ ارزق بہت نامی پہلوان کا نام تھا نا، تو عزیزو ارزق نے کہا نہیں میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا اس نے کہا اس کے لیے میرے بچے کافی ہیں، میرا لڑکا کافی ہے۔ لو ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم اس کو واصل جہنم کیا۔ دوسرا بیٹا گیا، تیسرا بیٹا گیا، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ ارزق کے سارے بیٹے جب شہید ہو گئے تو ایک یہ چدھارتا ہوا ایک بہت ہی غصے کے ساتھ قاسم کے اوپر جو ہے حملہ ور ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں مقاتل لکھتے ہیں اسی درمیان قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قاسم ایک مرتبہ تسمہ باندھنے کے لیے نیچے جھکتے ہیں، آپ کے سر پر گرز لگتا ہے۔ قاسم اسب کے اوپر سوار ہیں لیکن سمجھ نہ سکے، ایک مرتبہ زمین کے اوپر آنا چاہتے ہیں، چچا کو آواز دیتے ہیں یا اماں ادرکنی۔ عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے قاتل قاسم کو دیکھ لیا تھا۔ امام چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کر دیں اور دشمن یہ چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو بچا لیں۔ اس اسنا میں کیا ہوا عزیزوں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جناب قاسم کی لاش زندگی میں پامال کر دیے گئے۔ جب کوئی ٹاپ پڑتی تھی قاسم آواز کرتے تھے، آواز بلند کرتے تھے، ہائے چچا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے۔ امام پہنچے، اے قاسم تمہارا چچا تم سے بہت شرمندہ ہے، تم آواز دیتے رہے لیکن میں مدد کے لیے نہ آیا۔ لو عزیزوں آپ کو رخصت کا وقت یاد ہے نا، جب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا تھا، لیکن پامالی کے سبب قاسم کا بدن اتنا پارا پارا ہو گیا تھا کہ امام نے قاسم کی لاش کو سینے سے لگایا تو زمین پر پاؤں خط دیتے جا رہے ہیں۔ لو عزیزوں خیمے کے اندر قاسم کا ماتم ہونے لگا، واہ حسینہ واہ قاسمہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے اس ذکر خیر کو قبول فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ان پریشان دور فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کو دوزدارانہ اہل بیت کو اس وبا سے محفوظ رکھ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم نفاق کو سرنگو فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ سروں پر باقی رکھ، اور ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، اور جہاں جہاں کے مومنین ہیں خصوصاً افغانستان میں ہے اللہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ تمام مومنین کی حفاظت فرما، ان کی خون، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و نافوس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔